صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ رسول ہے کہ اگر اس نے غربہ پروری کی بھی تعلیم دینا چاہی ہے تو پہلے جناب خدیجہ کی دولت سے لوگوں میں اس حد تک مال تقسیم کیا ہے، شہزادی خدیجہ کے مال کو لوگوں میں اس حد تک تقسیم کیا ہے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جب لوگوں میں اس حد تک تقسیم کیا، جو کل کے فقیر ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو غنی کہلانے لگے تھے۔ عزیزان گرامی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اس دین مبین پہ بڑا احسان ہے۔ اس دین پہ جو دولت خرچ ہوئی ہے، اس دین پہ جو مال خرچ ہوا ہے، حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس دین پہ مال کو خرچ کر کے دین اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب رسول اللہ کو لوگ یوں ہی نہیں مانتے تھے، ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے اور طرح طرح کی مصیبتیں کیا کرتے تھے، مگر عزیزان گرامی رسول خدا کی شریک حیات نے جناب شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا پورا مال دین اسلام پہ خرچ کر کے دین اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہے جو ارشاد فرما رہا ہے کہ من زار قبر الحسین فقد زارنی، کہ جس کسی نے بھی میرے حسین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ عزیزان گرامی، کیا مرتبہ ہے قبر حسین کے زائرین کا۔ آج بھی جب بھی کوئی زائر اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، دیکھیے کیا مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کے زائر کا۔ جب کوئی زائر، امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی زائر اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے میں نیکیاں اس کی تحریر کرتے چلے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کے گھر سے، زائر کے گھر سے اپنے ہمراہ اس زائر کو لے کے جاتے ہیں کربلا معلی کی طرف۔ جب کربلا معلی زائر پہنچ جاتا ہے تو وہ زائر کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں، اس کی تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور صرف اور صرف اس زائر کی نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء اور آیت اللہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، آیت اللہ غالباً بشیر حسین نجفی کہتے ہیں کہ ایک زائر کے مرتبے کے لیے، ایک زائر کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف اس سبب یا اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے، یا تو اس کے والدین میں سے کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے، یا وہ خود کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے، یا اس کے دادی یا دادا میں سے کوئی ایسا نیک کام، نیک عمل انجام دے کے چلا جاتا ہے، یا نانی یا نانا میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو نیک عمل کر کے چلا جاتا ہے، تو اس شخص کو یہ زیارت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، صرف فرشتے یہاں سے زائر کو لے کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہاں لے کے جاتے ہیں جب زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے اپنے وطن کی طرف پلٹتا ہے، اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، تو آقا حسین آواز دیتے ہیں، اے فرشتو جاؤ، یہ میرے زائر کو لے کے جاؤ، اس کو اپنے وطن تک پہنچا دینا، اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دینا، اس لیے کہ یہ میرا مہمان ہوا تھا تو کیوں کر میں اسے تنہا چھوڑ دوں۔ عزیزان گرامی، کیا مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کے زائر کا۔ آج جب کوئی زائر چلا جاتا ہے تو میرے اور آپ کا امام اسے تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حیدرآباد سے غالباً ایک قافلہ گیا ہوا تھا زیارت کرنے کے لیے۔ جب وہ کربلا معلی پہنچا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے پاسپورٹ کو وہاں زری کے اندر ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد کہنے لگا، اب میں اپنے وطن لوٹ کے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رہ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، وہ شخص جب اپنے وطن سے چلا تھا تو اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔
جب وہ اپنے وطن سے چلا تھا تو اپنے گھر میں اپنی بچی کو چھوڑ کے گیا تھا۔ عزیزان گرامی اسی طریقے سے دن گزرتے چلے گئے، بچی ہے روز اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، میرا بابا آج لوٹ کے چلا آئے گا، میرا بابا آج لوٹ کے چلا آئے گا۔ ایک دن وہ زائر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آرام کر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام اس کے خواب میں آئے، اے زائر تو اپنے گھر چلا جا، تو یہاں سے چلا جا۔ کہا مولا کیوں، مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے جو میں یہ آپ کے دیار کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہا نہیں زائر کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، زائر تو اپنے گھر چلا جا، اس لیے کہ جب سے تو میرے مقام میں یہاں پہ آیا ہوا ہے تیرے گھر پہ تیری بچی تیرا انتظار بہت شدت سے کر رہی ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ بیٹیاں ہو یا بہنیں ہو اپنے بھائی کا انتظار کرے اور بھائی ہے جو اپنی بہن سے دور ہو جائے۔ عزیزان گرامی میرے امام نے کہا اے زائر تو چلا جا اپنے وطن، تو چلا جا، میں تیری زیارت کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے نام اعمال میں تمام نیکیاں رکھتا ہوں، میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ تیری بیٹی تیرا انتظار کرے اور تو میرے دیار میں رہے۔ عزیزان گرامی یہ آقا حسین تھے، اتنا کریم امام نے کسی کو یہ بھی برداشت نہ کیا کہ کسی کے لیے کوئی باپ کے لیے کوئی بیٹی پریشان ہو۔ عزیزان گرامی اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جو حسین کی 4 سالہ بیٹی کو تماچوں پہ تماچے مار کر دیار بدیار بیٹی کو پلایا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی ایک بیٹی تھی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی حسین کی بہن زینب نے بڑے ظلم بڑے مصائب اٹھائے ہیں۔ عزیزان گرامی کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک حسین کے مقصد کو پہنچایا ہے، بھیا کے جا بجا بھیا کے تمام نانا کے دین کو پہنچایا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ عزیزان گرامی بھائی اور بہن کی محبت بڑی عجیب شے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی میرے استاد محترم بیان کرتے تھے کہ جب امام حسین جب مولا کائنات نے اپنی بیٹی کو بیاہ کر جب جناب زینب عبداللہ کے گھر آ گئی ہے تو جب چند دن گزر گئے ہیں امام حسین نے مولا کائنات نے کہا جاؤ جا کے میری بیٹی کی خبر لے کے آؤ، میری بیٹی کی خیریت لے کر آؤ، کوئی ہے۔ عزیزان گرامی کیا ہوا، ایک مرتبہ جب مولا عباس گئے ہیں کیا دیکھا کہ زینب ہے جو زارو قطار رو رہی ہے۔ عزیزان گرامی عباس واپس آ گئے، آن کر کہتے ہیں حسین سے کہ بھیا میرے آقا اور تو کچھ نہیں جانتا مگر ہاں اتنا جانتا ہوں جب سے میں نے دیکھا ہے شہزادی زارو قطار رو رہی ہے۔ عزیزان گرامی میرے اور آپ کے مظلوم امام زینب کی خدمت پہ پہنچ کر جب بہت دیر ہو گئی ایک مرتبہ زینب کی جب آنکھیں کھلی کیا دیکھا سامنے ماجایا کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے بھیا تم کب سے آ گئے؟ زینب نے کہا حسین نے کہا اے میری ماجائی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں۔ عزادارو بھائی اور بہن کی محبت کو خدا سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا تم کب سے آئے ہو؟ زینب سے حسین نے کہا اے میری بہن زینب میں بہت دیر سے آیا ہوں۔ عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ چلنے لگا تھا زینب نے کہا تھا اے بھیا اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ گے تو اتنا سمجھ لینا ایک طرف سے تمہارا قافلہ نکلے گا، ایک طرف سے